یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ میرے بھائی، اولاد کی تربیت کرو۔ اولاد کو گھر کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دوں، ضرور ان کو دے۔ چاہتا ہے میں اپنے بچوں کی اچھی طرح پرورش کروں، ضرور کر، لیکن ان کی دینی تربیت ضرور کرنا۔ دینی تربیت پہ فکر نہیں ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے میرے گھر اے سی بھی ہو، میرے گھر فرنیچر بھی ہو، صوفہ بھی ہو، پلنگ بھی ہو، میرے گھر ہر قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ برتن بھی ہوں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میں نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اور اپنے بچوں کی دینی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے میں اکثر کہا کرتا ہوں اولاد کا بھی قصور ہوتا ہے، لیکن زیادہ قصور ان والدین کا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے۔ آج ہر چیز کی فکر ہے لیکن اولاد کی دینی تربیت کی فکر نہیں۔ پھر یہی اولاد بڑی ہو کر جب تو نے ان کو بتایا ہی نہیں ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے، تو وہ اولاد تیری نافرمان ہو جاتی ہے۔ اولاد تو بیمار ہوتا ہے تیری دوائی پہ خرچہ نہیں کرتی، تو بیمار ہوتا ہے تیری بات نہیں سنتی، اپنی مرضی سے وہ شادی کر کے آتے ہیں، اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارتے ہیں، پھر تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اولاد کی دینی تربیت ضرور کرنا۔ اولادکم عن ذکر اللہ آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون۔ اگر یہ کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ وانفقوا مما رزقناکم، فرمایا خرچ کر جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو قرآن، زیادہ تر میں قرآن پڑھ کے ہی ترجمہ کر رہا ہوں کہ اپنی باتیں تو ہیں نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ کہنا سبحان اللہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، فرمایا خرچ کرو مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو رزق ہم نے تمہیں دیا۔ رزق دینے والا کون ہے؟ جس کو اللہ رزق دیتا ہے وہ بولے گا رزق دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلت دینے والا کون ہے؟ موت کا مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ رزق سب کو کس نے دیا؟ بلند آواز سے ایک دفعہ ضرب لگاؤ، اللہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، فرمایا خرچ کر لے مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو رزق ہم نے تمہیں دیا۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت کے بعد تیرے اوپر کوئی خرچ نہیں کرے گا۔ نصیب والے ہیں جن کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ ساری جائیداد یہاں چھوڑ کے جانی ہے، حلال کی ہو حرام کی ہو، جیسی بھی ہو، جیسا گھر ہو، ماربل سے بنا ہوا ہو، کروڑوں کی کوٹھی ہو، اللہ کی قسم چھوڑ کر ایک دن جانا پڑے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، موت آنے سے پہلے پہلے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے نام پر خرچ کر دے۔ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اگر خرچ نہیں کرے گا، بہت سارے لوگ خرچ نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر تمہیں مربوں کا مالک بنایا، اللہ نے تمہیں اگر 10 ایکڑ دے دیے، 1 ایکڑ دے دے کسی مدرسے کو، ایک اگر 20 مرلے بھی دے دے گا، 1 کنال دے دے گا، مولانا عدنان صاحب یہ میں نے 1 ایکڑ مدرسے کو دے دیا، اس کی آمدنی مدرسے پہ لگے گی۔ رو صاحب یہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ زمین ہم نے مدرسے کے لیے وقف کر دی، یہ کر کے تو دیکھ، اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں ہے تجھے کب موت آ جائے گی، لیکن جو تو اللہ کے نام پر دے جائے گا وہاں سے تجھے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ضرور آئیں گی۔ وَأَنفِقُوا، مربوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی زمینوں کے مالک ہیں، لیکن دل کے اندر بخل ہے، بخیل آدمی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
فرمایا ایک بخیل آدمی، پوری بات توجہ سے سننا، بعض لوگوں کو بات توجہ سے نہیں سنتے، بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا؟ بخیل عابد، کیا؟ بخیل عابد ہے تو عبادت گزار، ساری رات اللہ کے حضور رونے والا ہے، تہجد قضا نہیں ہوتی، نماز نہیں چھوڑتی، لیکن بخیل ہے۔ بخیل عابد سے فاسق فاجر سخی بہتر ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ یعنی ایک بندہ ہے تہجد گزار نہیں ہے، مسلمان ہے، گناہگار ہے، لیکن سخی ہے، سخاوت کرتا ہے مساجد کے نام پر، مدارس کے نام پر، غرباء کے اوپر، ہمسائیوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر، اللہ کے نام پر کوئی مانگے صحیح وہ نہیں دیکھتا، بس پانی کی طرح اپنی دولت اللہ کے نام پر لٹاتا ہے۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاسق فاجر سخی آدمی بخیل عابد سے بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ مد مقابل جب سامری آیا تھا نا تو لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا کہ ان کو ختم کر دو، تو اللہ نے کہا سامری کو چھوڑ دو۔ میری بات توجہ سے سننا، مفسرین نے لکھا ہے سامری کو چھوڑ دو۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا اللہ یہی تو بدبخت ہے جس نے سب کو اس کام پہ لگایا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے تو کافر لیکن یہ سخی بڑا ہے، میں کہتا ہوں یہ اپنی طبی موت مریض کو ہلاک نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے نام پر خرچ کیا کرو، جتنی اللہ کے نام پر خرچ کرو گے اللہ تمہارے مال کے اندر اتنی برکت بھی ڈالے گا، اتنی اضافہ بھی کرے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا موت سے پہلے پہلے اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، فَيَقُولَ رَبِّ کہے گا اے میرے رب، مرنے کے بعد کہتے ہیں انسان، مرنے کے بعد انسان کہتا ہے اے میرے رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ آیا مر جائے گا نا پھر کہے گا اللہ تھوڑی سی مہلت دے، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت عطا فرما دے، تھوڑا سا وقت عنایت فرما دے، کاش مجھے تھوڑا سا مل جائے۔ لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق، میں بڑا صدقہ کروں گا، میں مال خرچ کروں گا، رقبے دے دوں گا، میں دولت کو تیرے نام کے اوپر بہا دوں گا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤں۔ کب کہے گا؟ مرنے کے بعد، لیکن وہاں مہلت۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جائے مہلت ختم۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، جو اے سی کے والے کمرے میں سوتا ہے اس کو بھی موت آنی ہے، جس کو پنکھا میسر نہیں اس کو بھی موت آنی ہے، جو بوڑھا ہے اس کو بھی موت آنی ہے، جوان کو بھی موت آنی ہے، امیر کو بھی مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے، مردوں کو بھی مرنا ہے، عورتوں کو بھی مرنا ہے۔ اللہ کے نام کے اوپر خرچ کر جا، یہ تیرے بڑا کام آئے گا۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں، کچھ لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ہم کہاں خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ینفقون، قرآن کہتا ہے، سوال کیا یا رسول اللہ ہم خرچ کہاں کریں؟ قل ما انفقتم، اللہ نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، جو سب سے بہترین اللہ کے نام پر خرچ ہے۔ جو حفاظ علماء بیٹھے ہیں کیا الفاظ ہیں آگے؟ من خیر فللوالدین، کیا الفاظ ہیں؟ فللوالدین فللوالدین۔ میرے اللہ کو بھی شاید یہ پتہ تھا، یقیناً میرے اللہ کو پتہ تھا
قیامت تک آنے والے ہر انسان کا پتہ تھا کہ 15ویں صدی کا نوجوان آئے گا، وہ کہے گا میں نے اپنے بل بوتے پہ کمایا، میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں نے اپنا رزق کمایا، میں نے خود محنت کی ہے، میرے باپ نے میرے واسطے کیتا ہی کیا ہے، میرے باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ تانے ماں باپ کو سننے پڑیں گے، اور آج بہت سارے سفید داڑھیوں والے یہ تانے سنتے ہیں۔ ایک دن میں شجاع آباد میں پچھلے دنوں بیان کر کے واپس گاڑی والے کے ساتھ جانے لگا، ڈرائیور رونے لگا، آنکھوں میں آنسو۔ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا استاد جی آج آپ کی تقریر سن کر مجھے رونا آیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا اپنے والدین کی احترام کے اوپر بات کی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، میں نے اپنے بیٹے کے اوپر محنت کی، میں نے ڈرائیونگ کر کر کے محنت کی ہے، آج میرے بیٹے کی نوکری لگی، 1.5 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، میں نے اس کی شادی کی ہے، میری جو بہو ہے اس کی بھی تنخواہ ہے، اب آج مجھے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے الگ مکان چاہیے۔ کہتا ہے جب سے اس نے یہ کہنا شروع کیا 15 دن ہو گئے، میری گھر والی روتے روتے سوتی ہے اور روتے روتے اٹھتی ہے، ہم اس کے سامنے کھانا رکھتے ہیں، کہتی ہے یہ میری اولاد جس کو میں نے اتنی محنت سے پالا، آج اس کی نوکری ہو گئی، آج وہ کہتے ہیں مجھے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا ہمیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنی چاہیے۔ یقیناً آج کی اولاد کہتی ہے، بہت سارے والدین میں نے ایسے بھی دیکھے بیمار رہتے ہیں، ساری زندگی باپ نے محنت کی، باپ نے مزدوری کی، سردیوں میں محنت، گرمیوں میں محنت، رات کو محنت، دن کو محنت، باپ نے 18 گھنٹے محنت کر کے بچے کو پڑھایا، بچے کو جوان کیا، جب بچہ پڑھ لکھ گیا، نوکری لگ گئی، پیسے آنا شروع ہو گئے، کیا کہتا ہے یہ میری ماں کی دعائیں ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ باپ کا پتہ نہیں ہے جس نے 18 گھنٹے محنت کر کے اس کو پڑھایا۔ باپ سارا دن محنت کرتا ہے، سکول چھوڑا، باپ نے محنت کی، باپ نے کما کے لایا، باپ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے گاڑی لے لیتا ہے، اس کے پیچھے لکھوا دیتا ہے یہ میری ماں کی دعا کا صدقہ ہے۔ بے شک ماں کی دعائیں بھی ہیں، اگر باپ کے ساتھ محنت نہ ہوتی تو ماں کی دعائیں کیسے تیرے کام آتی؟ میرے بھائی ان والدین کا خیال کیا کر۔ میں نوجوان بھائیوں سے، اکثر مجھے نوجوان نظر آ رہی ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ارے مرنے کے بعد تو کیا ان کے لیے فروٹ اٹھائے گا؟ ماں باپ مر جاتے ہیں، فون کرتا ہے جی آج میرے باپ کے لیے ہم نے ختم دلایا، ہم نے خیرات کی، اعلیٰ سے اعلیٰ فروٹ چاہیے۔ جب وہ زندہ تھے تجھے اتنا توفیق نہیں تھی کہ تیری ماں اور تیرا باپ جب زندہ تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے 1 کلو اگر سیب لے کے آتا ان کے لیے، شاید ان کی دوائی چھوٹ جاتی، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کھلا دیتا، ان کو تکلیف کے ساتھ نہ مرنا پڑتا۔ زندگی میں قدر نہیں کی، بات کے اندر متوں، بات کے اندر اگر روتا پھرے گا تیرے یہ کسی کام کا نہیں۔ زندگی میں ان کی قدر کر، زندگی میں ان سے دعائیں لے۔ ایسے ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں کئی مہینے ایک گھر میں رہتے ہوئے باپ سے حال تک نہیں پوچھتے، ابو جانا آپ کا کیا حال ہے، امی تیرا کیا حال ہے۔ اگر باپ جا کر کبھی پوچھ لے، گھر والی کو بھیجے، ماں جا کر کبھی پوچھ لے بیٹا کیا حال ہے، کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میرے کاروباری مصروفیات اتنی ہیں۔ لعنت ہے تیری ایسی کاروباری ترقیوں کے اوپر جو تجھے، تیرے ماں باپ کا ہوش نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے میرا باپ کس دکھ اور درد سے گزر رہا ہے، میری ماں کس دکھ اور درد سے گزر رہی ہے۔ ایسے ایسے گھرانے میں جانتا ہوں بیٹا اکٹھے ہے، ماں باپ کا کمرہ ایک کونے میں، بیٹے کی اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش، ماں باپ کی جو رہائش ہے پرانی، بیٹے کی اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش، اے سی لگا ہوا، باپ کے کمرے میں پنکھا وہ بھی پرانا، بیٹے کے کمرے کے اندر ہر سہولت موجود، ماں باپ کے کمرے کے اندر کوئی سہولت نہیں۔ ماں کو اتنی جرت نہیں ہوتی
کہ گرمیوں کی دوپہر کو جا کر بیٹے کی فریج سے ایک بوتل پانی کی لے کر ہم استعمال کر لیں؟ ارے تیری ایسی دولت کا ہم کیا کریں گے؟ ایسی دولت کو تو کیا کرے گا؟ ایسی دولت کہاں لے کے جائے گا؟ میرے بھائی اسی لیے نوجوانوں، اللہ کا واسطہ ہے اپنے ان بزرگوں کی قدر کرو، اپنے ان بزرگوں کا احترام کرو۔ یہ چلے جاتے ہیں دنیا سے، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں 2022 کے اندر میری جب والدہ فوت ہوئی، اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ تو مولانا بنا پھرتا تھا، تیری ان ساری کی ساری محنتوں کے پیچھے ماں کی دعا تھی۔ اس کے بعد جب بھی میں نکلتا ہوں، میں پہلے بھی جب نکلتا تھا اپنی اماں کو فون کرتا تھا، اماں جان میرے لیے دعا کرنا، فلاں علاقے کا سفر ہے۔ اب فون کرنا، کس کو فون کریں؟ وہ تو جا کر قبروں کے اندر سو گئی۔ جب یہ بوڑھے چلے جاتے ہیں، اے سی والے کمرے کے اندر، نرم و نازک پلنگ کے اوپر، گول تکیوں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی، مفت کے اندر کوئی دعائیں دینے والا نہیں ہوتا۔ راجن پور کے علاقے میں 12 ربیع الاول کا جلسہ رات کو 12-1 بجے میں فارغ ہوا، بیان کر کے جانے لگا، ایک بابا دوڑ کے آیا، ہاتھ کے اندر لاٹھی، کہنے لگا حضرت میری بات سننا۔ میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے؟ کہنے لگا مولانا میرے واسطے دعا کرے۔ میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہتا ہے ایک بیٹا ہے، اس کی بڑی خدمت کی ہے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، مجھے بھی مارتا ہے، میری گھر والی کو بھی مارتا ہے۔ آپ یقین کرو اس کے رونے کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پاس کوئی ایسے جملے نہیں تھے کہ میں اس کو تسلی دے سکوں۔ اب اس بابے کو میں کیا تسلی دوں؟ میں نے کہا بابا اس کے لیے دعا کیا کر۔ کہنے لگا پتر دعا تو بڑی کرتا لیکن مارتا بھی بڑا ہے۔ ایک دن ایک عورت آئی میرے پاس، استاد جی مجھے دم کر دے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے اپنا یوں بازو مجھے دکھایا، یہاں پر کالے نشان پڑے ہوئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میری سگی بیٹی نے مجھے ڈنڈوں سے مارا ہے۔ ارے آج کی بات چھوڑو، اللہ کی قسم اگر یہ بوڑھے ناراض ہو گئے تو تہجد گزار ہے، اللہ تیری تہجد تیرے منہ پہ مار دے گا۔ تو عالم ہے، اللہ تیرا علم تیرے منہ پہ مار دے گا۔ تو بزرگ ہے، اللہ تیری بزرگی تیرے منہ پہ مار دے گا۔ تو نمازی ہے، اللہ تیری نمازیں تیرے منہ پہ مار دے گا۔ دیکھ صحابی رسول ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا۔ صحابہ ہے یا رسول اللہ، سچا عاشق رسول ہے، صحابی رسول ہے، بدری صحابہ میں سے ہے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتی۔ صحابہ کو بھیجا، صحابہ نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کلمہ زبان پہ نہیں آتا۔ میرے آقا نے پوچھا بوڑھے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ یا رسول اللہ اس کی بوڑھی والدہ ہے۔ فرمایا بلاؤ بوڑھی والدہ کو۔ بلایا، حضور نے پوچھا اماں بتا اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ اماں کیوں ناراض ہے؟ یا رسول اللہ تہجد گزار ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرو، اس کو آگ لگا کر علقمہ کو آگ میں ڈال دو، جلا دو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، آج بھی تو کیا کہتا ہے ماں باپ ناراض ہیں؟ ارے ظالم ہے، جا جتنا بھی ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے، ہاتھ جوڑ، پاؤں پہ ہاتھ رکھ دے، ساری ناراضگیاں ختم کر کسی وجہ سینے سے لگا لیں گی۔ حضور نے فرمایا ہاں ماں تو نرم ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ فرمایا ہاں تیرے بیٹے کو تو میں دنیا کی آگ میں جلاؤں گا، اس کی روح قبض ہونے کی دیر ہے، اللہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ رونے لگی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں، میرے بیٹے کو جہنم کی اور دنیا کی آگ کے اندر نہ جلائیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ جا کے دیکھو۔ جا کر دیکھا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو چکا تھا۔ ہاں
تو تبلیغی ہے، ماں باپ اگر تو اس سے ناراض ہیں، اللہ کی قسم تیری تبلیغ قبول نہیں، تو تہجد گزار ہے، ماں باپ ناراض ہیں، تیری تہجد قبول نہیں، تو روزے دار ہے، ماں باپ ناراض ہے، تیرا روزہ قبول نہیں، تو عبادت گزار ہے، ماں باپ ناراض ہیں، تیری کوئی عبادت قبول نہیں، اللہ ساری باتیں اٹھا کر تیرے منہ کے اوپر مار دے گا۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ آج کی اس بات میں سے یہی ایک بات بھی یاد کر کے جاؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے سب سے بہترین خرچ کرنا اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا ہے، ان کو اچھا لباس لے کے دو، ان کی اچھی غذا کا خیال کرو، ان کو فروٹ لے کر دو، ان کی دوائی کا خیال کرو۔ آخری بات نوجوانوں سے کہہ کے جاؤں گا، ارے ظالم، آج تو جن سے نفرت کرتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھ کے محبت سے پیش نہیں آتا، تجھے پتہ ہے کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرا باپ اپنی استری بھی خراب نہیں ہونے دیتا تھا کپڑوں کی، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیری ماں اپنے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے باپ کو بھی بڑے نخرے تھے، تیرے باپ کو بھی بڑا جوانی کا نشہ تھا، لیکن جب تو پیدا ہوا انہوں نے اپنے سارے نخرے تیرے اوپر قربان کر دیے۔ تیرا باپ تجھے اٹھا کر نئے کپڑے پہن کے باہر کیا، تو نے باپ کے کپڑے پر پیشاب بھی کر دیا تو اس نے اف نہیں کی، تو نے باپ کے کپڑوں کے اوپر الٹی کر دی تو اس نے کچھ نہیں کہا، محبت سے اپنے کپڑوں سے تیرے چہرے کو بھی صاف کیا، جا کر گھر میں اپنے کپڑے تبدیل کیے، تو نے اسی ماں جو تیری ماں اپنے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اس کو بھی بڑے نخرے تھے، حسن کا اس کو ناز تھا، جوانی کا ناز تھا، جب تو پیدا ہوا تو نے اس کے جسم پر پیشاب کیا، تو نے اس کے جسم پر الٹیاں کر دی، اس نے برداشت کیا، ہر چیز برداشت کی، آج تو بڑا ہو کر کہتا ہے کہ ان بوڑھوں ہر وقت یہ کھانستے ہی رہتے ہیں، ہر وقت بیمار رہتے ہیں، ان کی دوائی کے پیسے میں کروں۔ شرم آنی چاہیے ایسے نوجوان اولاد کو، صرف کچھ نہ کر تو ان کے لیے، ان کے پاؤں دبا، ایک ہفتہ 5 منٹ صرف ان کو دے، ماں کو بھی باپ کو بھی، ان کے ساتھ فروٹ رکھ اور ان سے ان کا حال احوال پوچھ، میں گارنٹی دے کے کہتا ہوں کہ ہفتے کے بعد ان کی آدھی دوائیاں چھوٹ جائیں گی۔ یہ بیمار بھی تیری حرکتوں کی وجہ سے، ان کو دل کی تکلیف بھی تیری حرکتوں کی وجہ سے ہے، ان کو شوگر کی تکلیف بھی تیری حرکتوں کی وجہ سے ہے، ان سے محبت سے پیش آ، اور سب لوگوں سے یہ عرض کروں گا جیسے بیٹے سے محبت کرتے ہیں اسی طرح بیٹی سے بھی محبت کیا کرے۔ جب یہ بیٹے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، جب تو بیمار نہیں ہوتا تو بیمار ہوتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ ساری خدمت میں کروں، چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہی بیٹی ہوتی ہے جو ہر وقت تیرے ساتھ کھڑی ہو کر اپنے اولاد کو بھی چھوڑ کر تیری خدمت کرتی ہے، تیرا احترام کرتی ہے۔ تیرے احترام کے اندر تو اگر کہیں جانے لگتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بیٹی نیا لباس پہن کر باپ سفر پہ جانے لگتا ہے نا، اپنا دوپٹہ اٹھا کر باپ کا جوتا صاف کر دیتی ہے، میرے باپ کے جوتے پہ مٹی نہ لگی ہوئی ہو۔ ان بیٹیوں کا بھی احترام کیا کر، ان بیٹیوں کی بھی خدمت کیا کر۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔